الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضينا لكم الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال تبارک و تعالی إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَا ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وقال تبارک و تعالی يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم رواہ ابن ماجہ فی سننہ وقال علیہ الصلاة والسلام من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی رواہ البخاری فی صحیحہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام وقال علیہ الصلاة والسلام یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ اسلم تسلم رواہ الطبرانی وقد البیہقی فی شعب الایمان او کما قال علیہ الصلاة والسلام واجب الاحترام صدر محترم برادر محترم حضرت مولانا یونس صاحب بخاری ادام اللہ بقاءہ و معزز و معقر حضرات علماء کرام سامعین اعظام دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان نظام اور عمائدین شہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے۔ امام دارمی نے بروایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ آپ اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 23ویں پارے میں سورہ یاسین میں آیت نمبر 82 میں 82 میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ باقی جتنی مخلوقات ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن العظیم میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے 18,000 مخلوقات۔ ان 18,000 مخلوقات میں 17,996 مخلوقات کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا۔ اور ایک مرفوع روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1,000 مخلوقات۔ کتاب العظمہ نے ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 1,000 مخلوقات میں 996 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا
یقول لہو کن فیکون، سورہ غافر سورہ 7 6 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرر اس آیت کا، لیکن سورہ یاسین میں 23ویں پارے میں آیت نمبر 82 میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون، لفظ کن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں آیت نمبر 2 میں ثم استوى علی العرش، اللہ کا عرش، اور یہی آیت آپ سورہ ہود آیت نمبر 7 اٹھا کر دیکھیے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ نے سب سے پہلے جب عرش کو بنایا، عرش کی تخلیق کی، اس وقت وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، سورہ ہود آیت نمبر 7 میں کہا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے عرش کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی، ہاتھوں سے بنایا۔ اور دوسری چیز قلم ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 29واں پارہ سورہ قلم آیت نمبر 1-2 نون والقلم وما یسطرون، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، دوسری چیز اپنے ہاتھ سے تخلیق کی ہے، وہ قلم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی تخلیق کی تو اللہ نے کہا اکتب، لکھ۔ اس نے کہا وما کتبت یا ربی، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ لا الہ الا انا محمد الرسولی۔ سب سے پہلا جملہ جو قلم نے لکھا ہے وہ اللہ کی توحید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اور دوسرا جملہ من لم یستسلم بقضاء ولم یصبر علی بلاء ولم یشکر علی نعمہ فلیتخذ ربا سوا، یہ دوسرا جملہ تھا جو قلم نے لکھا ہے۔ یہ دوسری چیز جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ اور تیسری چیز آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ رعد میں آیت نمبر 23 میں جنات عدن، جنت عدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ یہ تیسری چیز تھی۔ اور چوتھی چیز حضرت انسان ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30-31 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ اور اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمائی، اور پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں نہ تو ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہمیں اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بہت مختصر سی زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی مثل چراغ ہے، کہ جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک ہوا کے جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی ایک پل کی محتاج ہے۔ بوڑھا انسان اگر چراغ سحر ہے تو جوان انسان زیادہ سے زیادہ چراغ شام ہے۔ کسی عارف نے، اللہ والے نے بہت اچھی بات کہی کہ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا سا ننھا سا دیا۔ شاعر نے میری آپ کی زندگی کو چراغ سے تعبیر اور ہوا میں رکھے ہوئے چراغ سے تعبیر کیا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا سا ننھا سا دیا، ایک ہوا کا جھونکا جسے آ کر بجھا دیتا ہے، اور یاسر غم مژگان کا تھرکتا سا آنسو پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کہ جس طرح آنکھ کا آنسو زمین پر گرتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، اسی طرح میری آپ کی زندگی اس جہاں سے اس جہاں میں ایک لمحے میں چلی جاتی ہے۔ ابھی تک تو مجھے آپ کو احساس نہیں کہ میری آپ کی زندگی کتنی ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3550 پر ایک روایت ذکر کی، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم ما یجاز عن 80۔
اس امت کی عمریں، امام بخاری نے بھی بخاری شریف میں اس روایت کا تذکرہ عمر امتی سے کیا ہے، اور یا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ لیکن قربان جائے، آج معاشرے پر آپ حالات کا جائزہ لیجئے کہ اب 60 اور 70 سال کجا، ابھی تو ان وباؤں میں، ان بیماریوں میں، ایسے حالات میں اور لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کہ عمریں اس سے بھی کم کر دی گئی۔ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال میں آدمی اس دنیا سے چلا جا رہا ہے۔ زندگی اتنی مختصر تھی کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ایسی مختصر زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ دنیا سے ہمیں اپنی مرضی سے جانا ہے۔ یہ جو درمیانی وقفہ ہے عالم ارواح اور عالم برزخ کے درمیان کا، جسے عالم دنیا کہتے ہیں، درمیانی وقفہ ہے، اس وقفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا، کیا مقصد تھا؟ اے بیٹا تھوڑا خاموش بیٹھ جاؤ۔ تو یہ درمیانی جو وقفہ ہے جسے دنیا کہتے ہیں، ایک ابتدائی عالم ارواح کا، عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 90 پارے میں سورہ آراف میں 12ویں رکوع میں آیت نمبر 172 172 پر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تیرے رب نے بنی آدم سے ایک عہد لیا، اور عہد لینے کے بعد اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو جمع کر کر کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام روحوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، شہیدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اللہ نے کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اے میرے بندو جب تمہیں قیامت کی دن لایا جائے تو تم یہ نہ کہنا کہ ہم اس عہد سے غافل تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے جو عہد لیا، عہد الست، عالم ارواح میں، امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث نمبر 3636 پر اما عائشہ کی روایت ذکر کی، الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ اور عالم برزخ آپ جانتے ہیں اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے دنیا کا، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے، کیوں بھیجا، کیا مقصد تھا، کس لیے تھا، ذرا میں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ اور آج میں آپ کیا کر رہے؟ آج امت مسلمہ دنیا کے تعیشات میں، دنیا کے رنگ ریلیوں میں اور دنیا کی وقتی اور فرضی چیزوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ کی ہوئی۔ صبح سے شام تک بس دنیا دنیا ہے، صبح سے شام تک چاہے تاجر ہو، تجارت میں منہمک ہے، زارع ہو، زراعت میں لگا ہوا ہے، عالم ہو، دنیاوی معاملات میں یا خال تعلیم اور تعلم میں ہے، لیکن ہر عام خاص، چھوٹا بڑا، عامی عالم، یہاں سب کی سب دنیا دنیا کر رہے، ہر انسان کا مطمع نظر دنیا دنیا ہے۔ حالانکہ امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں لکھا ہے باب حب الدنیا میں، الا ان جبریل نفس فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ آدمی کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آدمی اپنے روزی کو مکمل نہ کرے۔ تقدیر میں جتنی روزی لکھی ہے وہ مل کر رہیں گی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رزق کو، آپ کے روزی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ کے مقدر میں اگر 5000 لکھی ہے، صبح سے شام تک آپ 5000 کمائیں گے یا 10,000 کمائیں گے یا 20,000 کمائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اس روزی کو چھین نہیں سکتی۔ جتنی مقدر میں روزی لکھی ہے وہ تو مل کر رہیں گی۔ اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا دنیا کرنا، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے بچے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو بھیجا ہے، ہم کس کے لیے کر رہے؟ بقول امام غزالی کے
سب سے بڑا بدبخت اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کے دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دے۔ کیا میں نے آپ نے اپنے بیوی اور بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ نہیں کی؟ صبح سے شام تک ہم بیوی بچوں کی رضا کے لیے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، حالانکہ دنیا مقدر کی چیز ہے، دنیا تقدیر میں جتنی لکھی ہے وہ مل کر رہیں گی۔ انسان نہ حلال دیکھ رہا ہے، نہ حرام دیکھ رہا ہے، نہ جائز دیکھ رہا ہے، نہ ناجائز دیکھ رہا، نہ صبح دیکھ رہا ہے، نہ رات دیکھ رہا ہے، نہ دھوپ کی تمازت دیکھ رہا، نہ بارش کی شدت دیکھ رہا ہے۔ صبح سے شام تک دنیا 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 کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اس دنیا کے پیچھے اور ان بچوں اور بیوی کے لیے کہ جو ہمارے نماز جنازہ میں تک شریک نہیں رہ سکے۔ اس وبا میں، اس لاک ڈاؤن میں آپ دیکھیے کتنے ایسے جنازے اٹھے ہیں کہ بیٹے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، بیٹی نے ماں کا دیدار نہیں کیا، رشتہ دار کے جنازے میں شریک نہیں رہ سکے، دوست سے متنفر۔ گویا اللہ نے قیامت صغریٰ ہمیں دنیا ہی میں بتلا دیا، قیامت کبریٰ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ عبس و تولیٰ میں آیت نمبر 34، 35، 36 میں 34، 35، 36 میں کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن، قیامت کے دن، انسان سے بھاگیں گا، آدمی اپنے دوست سے بھاگیں گا، وہ امہ و ابی، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، وہ صاحبتہ و بنی، اپنے بیوی اپنے بچوں سے بھاگیں گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ مفسرین نے لکھا ہے محشر میں جب بیٹا باپ کو دیکھیں گا دوسرا راستہ اختیار کرے گا، بھاگ جائیں گا کہیں میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، جس کے لیے ہم اپنی دنیا آخرت تباہ کر رہے، صبح سے شام تک دوڑ دھوپ کر رہے، نہ دن دیکھ رہے، نہ رات دیکھ رہے، نہ صبح دیکھ رہے، نہ شام دیکھ رہے، نہ دھوپ کی تمازت دیکھ رہے، نہ بارش دیکھ رہے، اور اللہ کو ناراض کر کر ان کو راضی کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے، وہ ہماری نماز جنازہ میں شریک نہیں۔ قیامت کے دن محشر میں وہ ہمیں دیکھ کر دور بھاگیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کیا ہم ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیں؟ کم سے کم اتنا تو سوچے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 28 پارے میں سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہم نے ان کی دنیا بنانی چاہی، دنیا کے لیے ہم نے کوششیں کی، لیکن دینی اعتبار سے ہم کتنی کوشش کر رہے ان کی آخرت سنوارنے کے لیے، دنیا میں تعلیم اور تعلم کے لیے، دنیا میں دین سکھانے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے؟ کبھی میں نے آپ نے غور کیا؟ اللہ نے اس آیت میں خاص طور سے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے بیوی بچوں کو، نارا، آگ سے بچائیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی بچوں کی تعلیم کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کی تربیت کی طرف اشارہ کیا، انہیں جہنم سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث نمبر 3671 پر ایک روایت ذکر کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کا اکرام کرو۔ اولاد کا اکرام کیا ہے؟ ان کو گالی مت دو، ان کو بیجا مت مارو، اولاد کا اکرام کرو۔ اگر ہم اولاد کا اکرام کریں گے، اولاد بھی ہمارا اکرام کریں گی۔ اسی لیے حضرت مولانا زید صاحب نے کتاب لکھی، مثالی باپ، مثالی ماں، مثالی والد، مثالی بیوی، مثالی خاوند، یہ جو کتابیں لکھی ہے مثالی باپ میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹے کو نہ سیڑ بنائے نہ نوکر بنائے۔ مطلب کیا؟ یعنی
بیٹے کے زبان سے نکلے ہوئے جملے آپ پورے کر رہے تو بیٹا خود بخود سیٹ بنے گا. ابھی دیکھیے یہود نے کیا کیا. یہ جو اینڈرائڈ موبائل، ملٹی میڈیا موبائل، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ہاتھ میں، جب ماں دیکھتی ہے بچہ رو رہا ہے تو موبائل ہاتھ میں دے دیتی ہے. اب جیسے موبائل ہاتھ میں دیا، وہ بچی، چھوٹی بچی موبائل کا استعمال کر رہی ہے، استعمال کرتے ہی وہ خاموش ہو جاتی ہے. چھوٹا بچہ، چھوٹی بچی، اب وہ دیکھتے ہیں، اولاد یہ دیکھتی ہے کہ میں جو بھی مانگوں میرے ماں باپ وہ دیتے ہیں، تو خود بخود بیٹا بیٹی سیٹ بن جاتے. یا پھر اس کو نوکر مت بناؤ. اگر کوئی چیز مانگی جھڑک دیا، کوئی چیز مانگی انکار کر دیا، ہر مانگی ہوئی چیز کا انکار. اب اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے نوکروں جیسا، اس طرح بھی مت کیجیے. نہ سیٹ بنائیے نہ نوکر بنائیے. اعتدال میں اولاد کی تربیت کیجیے، کیونکہ آگے اللہ کے نبی نے کہا وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ. یہ تو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث نمبر 3671 پر ذکر کی ہے، لیکن یہی روایت علامہ طبرانی نے الاوسط میں وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، ان کو آداب سکھاؤ، سلیقہ سکھاؤ. صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِمْ، تعلیم کے ساتھ تزکیہ ہے اور تربیت ہے. آل و اولاد کی تربیت کرے. الاستیاب اٹھا کر دیکھیے، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے. اس زمانے میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہے، اللہ کے نبی کے زمانے ہی سے آپ دیکھیے جارڈن میں، اردن میں، عمان آج اس کی راجدھانی ہے، کیپٹل ہے. اس زمانے میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے اللہ کے نبی کے زمانے سے. سن 8 ہجری میں اسلام میں داخل ہوئے. اس کے بعد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، کیونکہ ایسے جنگجو تھے، ایسے بہادر تھے، صف سالار تھے کہ اللہ کے نبی کی دور رس نگاہ ہے، اسی وقت آپ نے ان کو عمان کا گورنر بنا دیا. عمان الگ ہے، یہ ہے اردن کا شہر عمان. میں ابھی لاک ڈاؤن سے 15-20 دن پہلے میں انہی علاقوں میں تھا. حرمین کے بعد مصر، جارڈن، مدائن، 9 مدائن، اور پھر ان علاقوں میں گیا تو عمان میں 3 انبیاء، حضرت یوشع بن نون، حضرت ایوب اور حضرت شعیب علیہ السلام کی مزار ہے. حضرت یوشع بن نون کی مزار تو ایسی ہے بالکل غار میں ہے، غار ہی میں پیدا ہوئے، پوری زندگی غار ہی میں، اور انتقال بھی غار ہی میں ہوا، اور دفن بھی غار ہی میں. آج بھی جنگیں بہت لڑی یوشع بن نون نے. امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث نمبر 3124 پر ان کی روایتیں ذکر کی یوشع بن نون کی. تو خیر بات کسی اور طرف جاری، میں عرض کر رہا تھا تربیت. اب جیسے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے دور ہی سے اللہ کے نبی نے ان کو گورنر بنایا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے باہر رکھا، کہا آپ عمان کے گورنر ہی رہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو رکھا تو میں کیسے آپ کو ہٹا سکتا ہوں. لیکن بعد میں سن 13 ہجری میں حضرت سیدنا ابو بکر نے ان کو خط لکھا، اور خط لکھ کر یہ کہا کہ عمر، میں تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ایک ایسا کام سونپتا ہوں کہ اس میں آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی. کہا تم آؤ، اور آنے کے بعد فلسطین، ملک شام اور ان نواح میں لشکر لے کر جاؤ. تو سیدنا عمر ابن العاص جو گورنر تھے، انہوں نے جو بات لکھی، انہوں نے کہا امیر المومنین، میں اللہ کا ایک تیر ہوں اور آپ کمان ہے، آپ میرے اس تیر کو کمان میں رکھیے اور جہاں آپ پھینکنا چاہے وہاں پھینک دیجئے، میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ جملے کہے حضرت
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی دعائیں دی اور دعا دینے کے بعد پھر ان کو فلسطین اور ملک شام کے غزوے کے لیے بھیجا. اس کے بعد سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور خلافت میں 640 عیسوی 39 40 41 3 سال رہے. مصر پر 4000 حضرات صحابہ اور تابعین کا لشکر لے کر انہوں نے حملہ کیا. اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا رومن میں ہرکلوس یہ بادشاہ تھا. حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو شکست دی. جیسے ہی وہ فی الصخر ہوا مسلمان افواج مصر میں داخل ہوئی تو اس وقت جو بات میں مجھے عرض کرنی ہے، آپ کا جو بیٹا تھا اس زمانے میں وہاں مقابلے مسابقہ جس کو کہتے ہیں، آج جو مسابقہ ہوا نا ماشاءاللہ اذان پر، اسی طرح اس زمانے میں بھی مسابقے ہوا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں مسابقہ کس چیز پر ہوا؟ گھڑ سواری پر، تیر اندازی پر. تو گھڑ سواری میں عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور ایک بدو ایک دیہاتی، جیسے ہی ان دونوں میں مقابلہ ہوا تو بدو اور دیہاتی کا گھوڑا حضرت عمرو ابن العاص کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا. جیسے آگے بڑھا اب لوگوں میں واہ واہ ہوئی. جیسے ماشاءاللہ جس بچے نے ابھی اذان دی، معمولی بات ہے، حرمین کی اذان کی طرح تھوڑا اور اس کو نکھارا جائے، انسان فرق نہیں کر سکتا. اتنی پیاری اذان اس بچے نے دی. ویسے تو 15 بچے ماشاءاللہ مقابلے میں آگے بڑھے، جن میں 5 بچے بہت زیادہ ممتاز رہے. اس میں سے اس بچے نے بھی جو اذان دی، اتنی پیاری اذان دی کہ علامہ اقبال کا وہ شعر، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. لیکن آج روح بلالی یاد کرا دی انہوں نے. اگر واقعتاً اذان صحیح دی جائے، خوش الہانی کے ساتھ دی جائے، اچھی آواز کے ساتھ دی جائے، تو آج بھی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہماری اذان پر پابندی لا سکے. بس 500 1000 2000 والے مؤذن لے کر آتے ہیں اور بیچارے اذان دیتے ہیں. ایسی کڑی آواز میں ابن جوزی نے کئی واقعات لکھے ہیں. کئی عیسائی لڑکیاں اذان سن کر اسلام میں داخل ہوئی، کئی واقعات ہیں. لیکن ہمارے استاد محترم مولانا مصطفیٰ صاحب مظاہری فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے اذان دی. جو لڑکی، ابن جوزی نے لکھا ہے روایت، جو لڑکی عیسائی تھی اذان سنتے ہی سر پر دوپٹہ ڈال دیا کرتی تھی، اذان احترام کے ساتھ سنتی تھی. باپ کو خدشہ ہوا، پریشان ہوا، یہ اذان سن رہی کہیں مسلمان نہ ہو جائے، قوم کا سردار پریشان. لیکن ایک بندے نے اذان دی. ابھی واٹس ایپ پر بھی ایک اذان آئی تھی، تو اس میں اس نے نقالی کی تھی پورے دنیا کے، یہاں تک کہ ہر ملک کی اذان اس نے دی. تو انڈیا کی اذان جو دی اس نے واقعتاً ایسا ہی اذان دی، اللہ، اس نے جو بتلایا واقعتاً اذان کا تمسخر اور مذاق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مسجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، صدر اور ٹرسٹی ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں تعمیرات کے لیے لاکھوں روپے خرچ کریں گے، دیگر چیزوں کے لیے. ایک شخص، میں نے ان سے کہا آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے اور بچوں کو اچھا کیوں نہیں کھلا رہے؟ کیا آپ کے پاس پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا بینک میں بہت زیادہ پیسے. مدرسے کا محتمم تھا لیکن عامی تھا، عام آدمی. وہاں میں نے بخاری پڑھائی ہے ایک زمانے میں تقریباً 15 سال پہلے. تو اس وقت میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے؟ اتنا پیسہ بینک میں ہے، آپ کس لیے رکھ رہے؟ اس کا صحیح استعمال کیجئے. تنخواہ کم اور بچوں کو کھلانا پلانا ایسا الامان والحفیظ آدمی کھا بھی نہیں سکتا، اور بینک میں پیسے جمع ہے. عوام کس لیے دے رہی؟ بینک میں رکھنے کے لیے
یا جمع کرنے کے لیے اچھی سے اچھی تنخواہ دو، اچھے سے اچھا عالم، مفتی، قاری، یہاں تک کہ مؤذن جو اذان دینے والا ہے، کیونکہ اذان کے جو احکامات ہیں ابن دقیق العید نے الاحکام میں تفصیلی اعتبار سے ذکر کیا۔ اذان کے احکام جب میں نے